बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया की तारीख़ में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि 400 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी करारदाद ने किसी कौम का मुकद्दर बदल दिया हो। आज से 81 बरस कबल इसी मैदान में जनूबी एशिया के मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने मुकद्दर का फ़ैसला किया और कहा कि हम अब एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत का मुतालबा करते हैं। इसी मैदान में मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में जनूबी एशिया के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर अपने अलग वतन के क़याम का मुतालबा कर दिया। यूँ तो ये करारदाद 1940 में पेश की गई, लेकिन एक अलग रियासत के क़याम की तजवीज़ इससे बहुत अरसा पहले कई लोगों ने दी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, इस जगह के बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद के मीनार हैं और उन मीनारों का और इस मीनार का फ़ासला चंद सौ गज़ का है। लेकिन जैसे कि मुख्तार मसूद ने कहा था कि इन मीनारों के दरमियान जो फ़ासला है ये 3 सदियों पर फैला हुआ है। औरंगज़ेब आलमगीर ने वो मस्जिद तामीर की और औरंगज़ेब आलमगीर का दौर जनूबी एशिया में मुसलमानों के ज़वाल का नुक्ता आगाज़ समझा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मुग़ल रुबा ज़वाल हुए, कॉलोनियन दौर शुरू हुआ और फिर मुसलमानों ने एक नए अज़म से अपनी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की। ये मीनार हमें आज़ादी की जद्दोजहद की याद दिलाता है। इस जगह पर 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास शुरू हुआ। पहले रोज़ 3 बजे सेशन का आगाज़ हुआ और खुतबा इस्तकबालिया पेश किया नवाब ममदोट ने और उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तफसीली तकरीर की। फिर इजलास ख़त्म कर दिया गया। अगले रोज़ 23 मार्च को बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले A.K. फ़ज़ल हक़, अबुल कासिम फ़ज़ल हक़ ने वो शोहरा फाक करारदाद पेश की जिसे आज हम करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। और फिर उसके जवाब में पूरे जनूबी एशिया से आए हुए मुख्तलिफ़ मुस्लिम अकाबरीन ने तायद की, उसको सपोर्ट किया, उसको सेकंड किया। और पहले दिन सरदार अब्दुल्ला हारून, सरदार औरंगज़ेब, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान ने इसकी तायद की और ये इजलास ख़त्म कर दिया गया। 24 तारीख़ को इस सेशन का तीसरा रोज़ था और तीसरे रोज़ बलोचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा और ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए अमजदी बेगम मोहम्मद अली जौहर ने इसकी तायद की और फिर इस करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। और आखिर में कायद-ए-आज़म ने मुख्तसर तकरीर की और ये इजलास ख़त्म हो गया। मुसलमानों ने जो अपने अलग वतन के क़याम का मुतालबा किया, अगरचे ये मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली 1940 में किया गया, लेकिन एक अलग रियासत के क़याम की डिमांड और तजावीज़ और मुतालबे एक अरसा दराज से चलते आ रहे थे। और मेरे पास ये किताब है के अज़ीज़ की हिस्ट्री ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। इस किताब के 918 सफ़ात हैं और 16 अबवाब हैं। ये 1987 में ये किताब शाया हुई और इस किताब में 1858 से लेकर, यानी कि जंग आज़ादी की नाकामी से लेकर 1940 तक की एक हिस्ट्री दी गई है कि एक अलग वतन के क़याम के लिए या पाकिस्तान का जो आइडिया था, एक अलग रियासत का जो आइडिया था, उस पर किन किन लोगों ने तजावीज़ दी। तो इस किताब में मुख्तलिफ़ तजावीज़ का ज़िक्र किया गया है जिनकी तादाद तकरीबन 170 से ज़ायद है। और बताया गया है कि ये तजावीज़ सिर्फ़ मुसलमानों की तरफ से नहीं थी, बल्कि नॉन मुस्लिम्स की तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से और कुछ फॉरेनर्स की तरफ से भी तजावीज़ थी। मिसाल के तौर पर वो बताते हैं कि हिंदुस्तान के 70 मुसलमानों ने मुख्तलिफ़ औक़ात में ये तजावीज़ दी। इसी तरह 33 अंग्रेज़ों ने ये तजावीज़ दी, 10 गैर मुस्लिम हिंदुस्तानियों ने तजावीज़ दी और 4 फ़ॉरेन मुस्लिम्स ने दी। और इसी तरह 2 गैर मुल्की जो कि अदर दैन ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक अलग रियासत के क़याम का आइडिया मुख्तलिफ़ औक़ात में पेश किया। अगर हम कुछ नुमायाँ लोगों की बात करें तो उनमें अब्दुल हलीम शरर ने 1890 में इसी तरह का एक आइडिया फ्लोट किया।
ولایت علی ایک صحافی تھے، وہ گپ شپ کے نام سے کالم لکھا کرتے تھے، 1913 میں انہوں نے آئیڈیا دیا۔ اسی طرح چودھری رحمت علی نے بزم شبلی کے پلیٹ فارم سے 1915 میں یہ آئیڈیا فلوٹ کیا۔ اسی طرح جو خیری برادران تھے، عبدالستار خیری اور عبدالجبار خیری، انہوں نے اسٹاک ہوم کانفرنس میں اسی طرح کا ایک آئیڈیا دیا ہے جو کہ 1917 میں ہوئی۔ اور پھر آغا خان نے ایک آرٹیکل لکھا 1918 میں، اس میں بھی ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح قاضی عزیز الدین بلگرامی نے گاندھی کے نام ایک کھلا خط لکھا جو کہ اخبار ذوالقرنین میں شائع ہوا 1920 میں، اس میں بھی یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح انجمن اسلامیہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو صدر تھے سردار گل محمد خان، انہوں نے 1923 میں یہ آئیڈیا دیا۔ مولانا حسرت موہانی نے 1924 میں، اسی طرح فرسٹ علی گڑھ اسکیم کے نام سے 1925 میں، مرتضیٰ مکیش ایک صحافی تھا، انہوں نے روزنامہ انقلاب میں 1928 میں، فضل کریم خان نے اپنی کتاب اسلام کا ہندوستان میں مستقبل میں 1929 میں، اسی طرح علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں، چودھری رحمت علی نے ناؤ اور نیور پمفلٹ میں 1933 میں، سردار عبداللطیف نے 1936 میں، اور پھر سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اسی طرح کا مطالبہ کیا۔ لیکن مسلم لیگ نے باضابطہ طور پر اور باقاعدہ طور پر 23 اور 24 مارچ کو اسی میدان میں آفیشیلی ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس قرارداد کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے۔ پہلے تو ہمیں قرارداد کا متن دیکھنا ہوگا کہ 400 الفاظ پر مشتمل، 4 پیراگراف پر مشتمل یہ قرارداد کہتی کیا ہے۔ اس قرارداد کا متن اس مینار کی بلڈنگ پر بھی کندہ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی مسلمہ رائے ہے کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس وقت تک قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو درج ذیل بنیادی اصولوں کے تحت مرتب نہ کیا جائے، یعنی جغرافیائی لحاظ سے متصل علاقوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مثلا ہندوستان کے لیے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے۔ نیز ان خطوں میں اقلیتوں کے لیے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کا مؤثر تحفظ ان کے مشورے سے آئین میں صراحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ جب جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی تو اس پر پھر ایک رد عمل بھی دیکھنے کو ملا۔ یہ رد عمل ہندوؤں کی طرف سے بھی تھا، انگریزوں کی طرف سے بھی تھا، اور جو پھر اس وقت کا میڈیا تھا اس کی طرف سے بھی تھا۔ مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی نے یہ کہا کہ میرے خیال میں مسلمان تقسیم کی اس تجویز کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ان کا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خودکشی کی جائے۔ راج گوپال اچاریہ نے کہا کہ قائد اعظم کی تقسیم ہندوستان کا مطالبہ ایسے ہے جیسے گائے کی تقسیم پر 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو اور پھر گائے کو درمیان سے کاٹ کر دونوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ بڑا ایک عجیب سی بات تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میری دانست میں یہ بات نہیں آتی کہ کسی انسان کو یہ اختیار کیسے حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین کو پاک اور ناپاک حصوں میں تقسیم کر دے، لہٰذا میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پاکستان کا مطالبہ کیسے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم میڈیا کے رد عمل کی بات کریں تو اس وقت کے جو نمایاں اخبارات تھے ان میں پرتاپ، بندے ماترم، ملاپ، ٹربیون، ہندوستان ٹائمز، امرت بازار پتریکا اور ماڈرن ریویو کلکتہ شامل تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے اداریوں میں اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مثال کے طور پر ماڈرن ریویو کلکتہ نے اپنی اشاعت میں لکھا کہ جناح اور اس کے مسلم لیگی حواریوں کے علاوہ باقی تمام اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کی اسکیم نہ صرف ہندوستانی قوم کے لیے بلکہ خود مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے اپنے اداریے میں لکھا، تاریخ نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم بنایا تھا، اب کسی بھی قوم کو مطمئن کرنے کی خاطر اس کی وحدت کو توڑنا یہاں کے لوگوں کا امن و سکون برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ امرت بازار پتریکا نے اسے مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اگر مسلمان ایک آل انڈیا گورنمنٹ کے تحت بحیثیت اقلیتی قوم کے نہیں رہ سکتے تو وہ یہ توقع کس طرح کرتے ہیں کہ ہندو اکثریت مسلمانوں کے تحت رہیں گے۔ اسی طرح ہندو لیڈروں نے بھی
دل کھول کر اپنی بھڑاس نکالی اور یہ تجویز مجذوب کی بڑھ سے زیادہ قرار نہیں دی، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ قائد اعظم قیام پاکستان کی تجویز کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب برطانوی پریس نے اس قرارداد کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ ٹائمز، مانچسٹر گارڈین اور ہیرلڈ نے قرارداد سے متعلق بہت مختصر خبریں شائع کیں، جبکہ ڈیلی ٹیلی گراف نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ان اخبارات کے خیال میں یہ قرارداد منظور کروا کر مسلم لیگ نے ہندوستانی سیاست میں زبردست انتشار پیدا کر دیا تھا۔ اخبار نے اس قرارداد کو ہندوستانی نیشنلزم پر کاری ضرب قرار دیا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اس قرارداد کی اہمیت کیا ہے، تو قرارداد لاہور کو ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس قرارداد نے ہندوستانی مسلمانوں کو ایک واضح نصب العین کے حصول کے لیے متحد کر دیا۔ اس قرارداد نے ہندوستانی سیاست کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا، وطنی قومیت کے بت کو پاش پاش کر دیا، اور مسلمان ایک قوم اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، جس نے انگریز اور کانگریس کی کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا اور الگ وطن حاصل کر لیا۔ اور اس طرح اس قرارداد کی منظوری کے بعد جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مطمع نظر بالکل واضح ہو گیا، منزل ان کو سامنے نظر آنا شروع ہوئیں، اور وہ جو ایک نعرہ تھا کہ لے کر رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان، اب جنوبی ایشیا کے مسلمانوں اور ان کے بچوں کی ذہنوں پر اور زبانوں پر آ گیا، اور تمام مسلمانوں نے، چاہے ان کا تعلق مسلم اکثریتی صوبوں سے ہو چاہے مسلم اقلیتی صوبوں سے ہو، انہوں نے مل کر قیام پاکستان کی جد و جہد کے لیے اپنی توانائیاں صرف کیں۔ اگر قرارداد لاہور کے حوالے سے آپ تفصیلی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بے شمار کتابیں اویلیبل ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کتابیں یہ ہیں۔